في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، دعا فرمائے کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے سب سے بڑا انعام جو ہے وہ علم، اور علم سے مراد قرآن کریم کا علم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور احادیث، اس کا علم جس کو کہا جاتا ہے کہ علوم قرآن اور علوم نبوت اور علوم سنت، یہ جس کو مل گیا سمجھیے کہ ساری دنیا کی دولتیں اور نعمتیں اس کو میسر آتی. اس سے بڑھ کر زمین پر اور کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یہ وہ دونوں پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو حکومت بھی عطا فرمائی تھی. حکومت بڑی عجیب و غریب قسم کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ علمنا منطق الطیر، پرندوں اور چرندوں اور درندوں اور جانور جتنے بھی یہ دنیا میں اڑنے والے، چلنے والے، چرنے والے، رینگنے والے، حتیٰ کہ کیڑی اور چیونٹی، ان سب کی لینگویج اور زبانیں بھی نصیب فرمائی. سب کی زبانیں سمجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سنتے بھی تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو اپنا لشکر لے کر نکلے تو ایک چھوٹی سی چیونٹی کیڑی وہ اپنی دوسری کیڑیوں سے کہنے لگی کہ لشکر بہت بڑا آ رہا ہے سلیمان کا، پیغمبر کا، جلدی جلدی اپنے در میں، اپنے سوراخ اور اپنے بل میں گھس جاؤ، ورنہ تو حال یہ ہوگا کہ یہ تمہیں روند دیں گے، ان کے پیروں کے نیچے آ جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کو بھی اتنا شعور عطا فرمایا تھا، وہ ادھر بولی اور وہ ادھر سمجھے. کیڑی کی آواز
آج دنیا میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے پروفیسر اور انجینئر اور پتہ نہیں کیا کیا مشینری پیدا کر لی، لیکن کوئی کیڑی کی آواز سن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی۔ ایک مرتبہ ایک پرندہ، روزانہ پرندوں کی بھی حاضری ہوتی تھی ان کے لشکر کے اندر، دیکھا کہ ایک ہدہد نامی پرندہ، وہ نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں، نظر نہیں آتا۔ فقال ما لی لا ارى الہدہد، مجھے کیا ہو گیا، کہاں چلا گیا وہ ہدہد، نظر کیوں نہیں آتا؟ ام کان من الغائبین، یا وہ کہیں بھاگ گیا ہے؟ کہاں گیا کہاں وہ؟ آنے دو اس کو، میں خیریت بگاڑتا ہوں، لو عاذبنہ او لاذبحنہ، یا تو تکلیف دوں گا، سزا دوں گا اس کو، یا ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ پیغمبر کہہ رہے حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری میں نظر کیوں نہیں آتا، گیا تھا؟ خیر، یا تو آوے تو اپنی غیر حاضری کی صحیح وجہ بتاوے، معقول عذر بتاوے، تب جا کر ہم اس کی بات مانیں گے۔ اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب آیا، کہا میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے۔ تو پرندہ کہہ رہا ہے، اس کو بھی اتنا معلوم ہے کہ پیغمبر آگے پیچھے کی یا چھپی ہوئی باتوں کو پیغمبر نہیں جانتے۔ کہا کہ میں جو جانتا ہوں، جو دیکھ کر آیا ہوں، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا کیا ہے؟ ملکہ سبا، ملک سبا کی ایک بادشاہ تھی بلقیس، وہ اپنے آپ کی عبادت کرواتی تھی۔ یہ خبر لے کر آیا کہ دیکھو آپ کی حکومت کے قریب کے اندر ایک عورت ہے جو اپنے آپ کو سجدے کرواتی ہے۔ 19ویں پارے میں سب تذکرہ ہے۔ پھر مجھے تو اتنا بتلانا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو پرندے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ ضرورت یہ پڑی تھی کہ ان کو کنواں کھدوانا تھا۔ کنواں کھودنے کے لیے تو جنات ان کے پاس موجود تھے، وہ کھود لیتے، وہ فوج پوری تھی، لیکن پانی کہاں نکلے گا؟ یہ ہدہد پرندے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب صلاحیت دی ہے، زمین کے اوپر کا نظر نہیں آتا اس کو جلدی، یہ وہ شکاری کی جال میں بہت جلدی پھنس جاتا ہے، لیکن زمین کے تہ میں رہا ہوا پانی اس کو پتا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے وہ خدمت لینا چاہتے تھے، وہ نظر نہیں آیا تو کہا کہ گیا کہاں۔ اتنا بڑا نیٹ ورک تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کی مسافت، یعنی اگر سواری پر اونٹ بیل کے اوپر سوار ہو کر جاوے تو 1 مہینہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا تھا کہ اتنی دوری ہوا کے اوپر کرسیاں ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، ہوا لے کر چلی جاتی تھی۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، قرآن کو پڑھیے، یہ سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ کتنے لوگ جاتے تھے؟ ہمارے یہاں پلین نکلے، بڑے بڑے پلین نکلے، سب سے بڑا پلین ابھی جو ہے وہ 380 لوگ کہتے ہیں ڈبل ڈیکر، 850 ڈبل ڈیکر یعنی 2 مالے کی منزل اڑتی ہے۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کہ 850 لے کر اڑتا ہے۔ اب بیوقوفو، قرآن کو پڑھو، پتا چلے گا 6 لاکھ لوگ لے کر اڑتے تھے حضرت سلیمان، 6000 نہیں 6 لاکھ پوری فوج کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جاتے تھے۔ لیکن لکھا ہے مفسرین نے بڑی عجیب بات کہ جیسے ہی اڑنا شروع کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام تو کیا کرتے تھے؟ سیلفی نہیں لیتے تھے، زمین کا منظر نہیں لیتے تھے کہ لینڈنگ کیسے ہو رہا، ٹیک آف کیسے ہو رہا، وہ منظر میں نہیں رہتے، وہ چکر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ حدیث شریف سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ کی نظریں نیچے ہوتی تھی، اور جب تک کہ اڑنے کے بعد زمین پر نہ لگ جاتے وہاں تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کہ سب کچھ کرنے والے ذات اللہ کی ہے، اللہ اڑاوے تو اڑے، اللہ نیچے رکھ دے تو کوئی اڑا نہیں سکتا۔ یہ تھا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ آدمی کبھی کبھی تو اتنی اوپر اڑتا ہے اور وہاں ناچتا ہے، گاتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ اور یہ پیغمبر کو دیکھو کہ اللہ کا پیغمبر کیا کرتا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات کے اندر؟ درود شریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ
ان چیزوں میں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ کانوں میں داغ ڈال کر گویا ہم خود گانے سنتے رہیں. کم از کم قرآن کی تلاوت کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کی ملاقات کے لیے پہنچے تھے مدینہ منورہ، مکہ سے مدینہ گئے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پہ بیٹھ کر. ہاں، کوئی فلائٹ میں نہیں گئے تھے، کوئی انووا کے اندر نہیں گئے تھے، وہ کائے میں گئے تھے؟ اونٹ پر بیٹھ کر. کتنے قرآن پورے کیے تھے؟ اونٹ پر بیٹھ کر 16 دن میں پہنچے. 16 دن میں 16 قرآن ختم. 16 قرآن کریم ختم کیے. ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم 5 گھنٹے کے سفر میں 5 پارے پڑھنے کے تیار نہیں. تو یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے مختصر حالات میں نے بتائے. اور رہا حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ابا کیا معاملہ ان کا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کر دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بڑے کہتے ہیں کہ قناعت والے تھے، تھوڑے کے اوپر بس کر لینے والے تھے. ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے کہا اعملوا علی داؤد شکرا، شکریہ ادا کیا کرو. بہت کم لوگ ہیں کہ جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. فوراً حضرت داؤد علیہ السلام بول پڑے کہ یا اللہ، تیری نعمتوں کے شکریہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ جواب آیا کہ تو نے اتنا اقرار کر لیا، قبول کر لیا کہ کون ادا کر سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تو نے میرے شکریہ کا حق ادا کر دیا. یہ ہے اللہ رب العزت کا معاملہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں 2 فرشتے قریب سے گزرے انسانی شکل میں اور کہنے لگے کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے، بس اتنا کرے نا کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاوے. یہ بیت المال میں سے، یعنی مسلمانوں کا جو فنڈ جمع ہوتا ہے اس میں سے پیسے نہیں لے حکومت کے، اپنے خرچ کے. حالانکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی لیتے تھے. کیوں کہ دن بھر حکومت کا کام کرنا پڑتا تھا. وہ زمانے میں پلین تو نہیں تھے کہ منسٹر ادھر سے ادھر جیسے پلینوں میں گلچرے اڑاتے ہیں، زمین پر کم رہتے ہیں اور تھوڑے سالوں کے اندر کہیں گھوم لیتے ہیں. ہمارے سامنے تو ہے نا بھی، ہاں ہمارے سامنے کہ ہمارے منسٹر صاحب کا کیا حال ہے، کئی سالوں میں پورے عالم کی تفریح انہوں نے کر لی. وہ زمانہ تو ایسا تو تھا نہیں کہ گویا اتنا گھوم لے. بہت کم خرچ ہوتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام لیتے، فرصت نہیں ملتی تھی اب حکومت کے کام کرنے میں سے. فوراً اللہ، یہ جب فرشتوں کی آواز سنی تو دعا کر لی اللہ رب العزت سے، اے اللہ تو مجھے کچھ کاروبار اور کام کاج اور معاش اور پیٹ بھرنے کا ایسا کوئی رزق کے لیے ذریعہ سکھا دے کہ میں اس سے اپنا انتظام کر لوں. تو اس اللہ نے دعا کو قبول کیا، فاستجبنا له، دعا کو قبول کر لیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کر دیا. لہذا لوکھنڈ کو موم ایسا کر دیا جدھر موڑتے تھے وہ ادھر مڑ جاتا تھا. آگ پر تپانے کی ضرورت نہیں ہے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، قرآن کو پڑھیے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو زرہ بنانے کا، میدان جنگ میں دشمنوں کے بچاؤ سے اور تلوار کی کاٹ سے بچنے کے لیے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ہم نے ان کو وہ سکھا دیا. وہ بیٹھ کر لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے. اور دوسرے کام حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک یہ بھی کیا کہ پرندے اور پہاڑ جب یہ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ پرندے بھی سارے تسبیح پڑھتے تھے. پورا جنگل کے اندر ایک شور اٹھ جاتا، اللہ اللہ اللہ. حتیٰ کہ پہاڑ کے اندر سے بھی اللہ اللہ کی آواز آنے لگتی تھی. یہ سلیمان، یہ داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں کا بڑا عجیب معاملہ. لیکن قرآن کریم ایک عجیب انداز سے دونوں باپ بیٹے کے قصے کی ابتدا کرتا ہے جس کو میں نے قرآن کی آیت میں پڑھ دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. گویا سب سے بڑی دولت حکومت نہیں، ہنر نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ علم ہے.
اور ادھر نبی ہے اور نبی کے ساتھ علم کی بات کی جا رہی. پتا چلا کہ سب سے عظیم جو چیز ہے، سب سے مبارک جو چیز ہے اس زمین کے اوپر، وہ علوم نبوت، وہ علوم نبوت ہے، وہ علوم قرآن ہے. اسی لیے فرمایا گیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے. کس چیز کے وارث؟ حضرات انبیاء علیہ السلام جو مال چھوڑتے وہ مال پوری قوم کا ہوا کرتا ہے، اپنی اولاد کا نہیں ہوتا. اس سے جو پتہ چلا ہے قرآن کریم اور احادیث پاک کے ذریعے سے کہ نبی کے جو وارث بنتے، قرآن کریم نے انبیاء کی جو وراثت کا تذکرہ کیا ہے وہ صرف علوم دینیہ ہے. انبیاء کا علوم اللہ رب العزت کی طرف سے جو دیا ہے اسی کو قرآن کریم نے وراثت سے یاد کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا. اور انبیاء کسی کو درہم اور دینار، روپیہ اور پیسے کے وارث نہیں بناتے، بلکہ جو وہ وارث بناتے ہیں وہ علم کے وارث بناتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس امت کی سعادت مندی کہی ہے کہ قرآن کریم جو نازل کیا ہے تو سب سے پہلا جملہ جس سے اس امت کو خطاب کیا باری تعالیٰ نے، عجیب غور کرنے کی بات ہے، عجیب غور کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلا جملہ قرآن کریم کا جو اس زمین کے اوپر آیا وہ علم سے متعلق ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ پڑھنے کا کام. تو پھر پریشان ہو گئے کہ پڑھے تو کیا پڑھے، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. بالکل کلیئر کر دیا کہ کسی کو بھی اپنی طرف سے تفسیر کرنے کی تکلیف نہ ہوئے، کوئی کہیں راگ جلا پیٹ جلا اپنی طرف سے کوئی اور معنی بیان کرنے نہ لگ جائے. اس لیے کہہ دیا بسم ربک الذی خلق. وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ نبی کا علم ہے، وہ سنت کا علم ہے. اگرچہ عصری علوم، دنیاوی تعلیم، ہم اس کا کبھی انکار نہیں کرتے، کبھی بھی انکار نہیں کرتے. یہ بھی ایک مسلمان کو لینا چاہیے، یہ بھی ایک مسلمان ہی کا حصہ ہے. 6 صدی تک دینی اور دنیاوی دونوں طرف ہم لوگ ہوتے تھے. 6 صدی کے بعد یہ دیواریں جدائی کی کھڑی ہونا شروع ہو گئی اور کچھ لوگ ادھر چلے گئے، کچھ لوگ ادھر چلے گئے. لیکن دنیاوی علوم، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، ایجوکیشن زہر بن کر ثابت ہوگا، بیماری بن کر ثابت ہوگا. میری اگر یہی ایجوکیشن ہی رہا، اگر اس کے ساتھ قرآن کریم نہ رہا، نبی کی سنت کی تعلیم نہ رہی، حدیث کی تعلیم ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے سماج میں اگر نہ رہی اور میرا صرف اور صرف اگر ایجوکیشن رہا، یاد رکھیے بم سے زیادہ خطرناک، کینسر کی بیماری سے زیادہ ڈینجرس ثابت ہوگا. کینسر وہ تو بدن کو برباد کرتا ہے، لیکن یہ نیرا ایجوکیشن یہ ایمان کو بھی برباد کر کے رکھتا ہے. حتیٰ کہ آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ قرآن کے مدارس پر اعتراض کرنے لگتا ہے، قرآن کے علماء کے اوپر اعتراض کرنے لگتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگتا ہے. پھر علماء اس کو تنگ ذہن کے نظر آتے ہیں. علماء کی تعلیم میں، اسلام کی تعلیم میں، قرآن کی تعلیم میں اسے کیڑے نظر آنے لگتے ہیں. میں بھی سوچ رہا تھا راستے میں آتے آتے کہ میں کیا بولوں گا. آپ یقین جانیے قدرتی طور پر میرے دل کے اندر ایک واقعہ آ گیا سین کر، اور وہ واقعہ تھا حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ واقعہ میں بھی آپ کو سنا تھا انشاءاللہ، بہت قیمتی واقعہ. اس واقعے نے میرے دل کو بالکل ہلا کے رکھ دیا. میں سوچتا رہا اس کے اوپر. پھر اسی طریقے سے میں ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو تادیر ہم پر قائم رکھے. آپ کے پاس بیٹھا دعائیں لینے کے لیے، آپ کی توجہ رہی میرے قلب کی طرف. فوراً
پورے مضامین اجاگر کر دیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر کے اندر وہ صلاحیت دی کہ جس سے میرا پورا ذہن صاف ہو گیا. اسی طریقے سے اکابرین علماء کا تذکرہ نکلا، حضرات اکابرین بزرگان دین کی باتیں نکلی، تو مجھے یاد آ گیا کہ 92 کے اندر ہندوستان کے حالات بالکل بگڑ گئے تھے. سر اٹھا کر چلنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی ہمارے. چاروں طرف سے ظلم و ستم، حالات بڑے تنگ تھے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. ویسے ہی حالات اس وقت ہو رہے ہیں. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی. کہا پاگل، یہ معلوم ہے تجھے یہ کیوں ہو رہا ہے دنیا کے حالات؟ کہا اس امت نے علماء کو بہت ستایا، خاص کر کے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بے ادبی کی تھی. 47 کے اندر جو حضرت اس ملک کے 2 پارٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف ایک ملک ہندوستان ہی رہتے، اکھنڈ بھارت. لیکن کچھ لوگ، عجیب نشہ تاری تھا، سیاسی راج کرنا نہ دور اندیشی نہیں تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ تقسیم ہو جائے. حضرت مدنی کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان نصیب فرمائی. حضرت مدنی کی جو بے ادبی کی، گستاخی کی، چالو ٹرین کے ڈبے میں سے اٹھا کے دوسرے ڈبے میں پھینکا تھا. شرمگاہیں نکالتے تھے، حضرت کے منہ کے قریب لے جاتے تھے، گندی حرکتیں کرتے تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑے گندے جملے عام مجلسوں میں بولتے تھے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا چاہیے مسلمانوں کو ان کے مزار پر جائے اور حضرت سے معافی مانگے، تب یہ حالات دور ہوں گے. پھر اس وقت وہی تاریخ دہرائے جانے کے قریب ہے. ذرا دیکھیے سیاسی حالات کو. مسلمانوں موبائل چلاتے چلاؤ، لیکن اس میں جا کے ذرا حالات پڑھیے، سیاست کو دیکھیے، کیا آپ کے لیے پروگرام ہو رہے اس کو دیکھیے. خدا را ابھی بھی اپنے علماء کے قریب آ جائیے، علماء کے قریب آ جائیے. علماء کو کیڑوں کی آنکھ سے مت دیکھو، عیب کی نگاہوں سے مت دیکھو. خدا کے واسطے فرشتے نہیں، غلطیاں ہوگی، ضرور ہوگی. میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، یہ قرآن کریم، قرآن کی بات چھوڑ دو، پارے عام کی بات چھوڑ دو، الف با کا قاعدہ لے لو. الف با کا قاعدہ تو آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے نا، اسی قرآن کو دیکھ کر بنایا گیا ہے. لیکن الف با کے قاعدے میں زبر زیر کی بھول ہو جائے، حروف کی بھول ہو جائے، تو کیا آپ اس کو اٹھا کے پھینک دو گے؟ آپ اس کی بے ادبی کرو گے؟ اس کو پھاڑ کے جلا دو گے؟ آپ نہیں کرو گے. مس پرنٹ کی وجہ سے آپ اس کو جلانے والے نہیں ہیں. اس کو بھی ادب سے رکھیں گے کہ اندر زبر چھوٹ گیا، زیر چھوٹ گیا، حروف کی تبدیلی ہو گئی، لیکن کچھ نہ کچھ تو اندر صحیح لکھا ہوا ہے نا. تو اسی طریقے سے علماء کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت علم ہے اس کے پاس. اللہ علیم ہے، اللہ اپنی صفت دے دیتا ہے، بندہ حافظ بنتا ہے، اصل میں حافظ اللہ ہے، لیکن اللہ اپنی صفت ہی نام میں دیتے ہیں. اصل میں قاری بھی اللہ ہے، لیکن جب کوئی قرآن پڑھنا سیکھتا ہے اللہ اپنی صفت ہی نام میں دیتا ہے. مولانا بھی اللہ ہے، لیکن جب کوئی عالم بنتا ہے اللہ اپنی صفت دیتا ہے. جب کوئی مفتی بنتا ہے، مفتی کرتے ہو، قل اللہ یفتیکم، فتوا اصل میں دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ 4 ایوارڈ اللہ کی طرف سے ملتے، پتا چلا یہ صفت اللہ کی ہے. اگر کوئی صفت کی بے ادبی کرے گا اللہ اس کو پھر دنیا کے حال دنیا میں چکھا دیں گے، دنیا کے مزہ چکھا دیں گے. اگر آپ کو علماء میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، وہ گنہگار ہے، وہ عیب دار ہے، ہوگا مان لیا، لیکن سمجھ لو مس پرنٹ ہو گیا ہے. آپ اس کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ اس کے پیچھے ایک جماعت چلنے والی اگر یہ گمراہ ہو گیا تو پورا محلہ گمراہ ہو جائے گا. الہ العالمین تو حال کی اصلاح فرما. ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عالم
بہت بڑے بزرگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کے شیخ ہے، اتنے بڑے آدمی مریدوں کے ساتھ جا رہے ایک مرتبہ ایک کنویں کے اوپر ایک لڑکی پانی بھر رہی تھی، اس پر نظر پڑ گئی. بس حق تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کو مندروں میں گھنٹے بجاتے دیکھا تو ان کی ذرا ذلت دل میں آئی. بیوقوف لوگ، پاگل لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت اس کی پوجا کرتے ہیں، بے جان کے سامنے گھنٹے بجاتے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے ان کی ولایت سلب کر دی. جب ولایت چلی گئی حفاظت ہٹ گئی. پھر وہ کنویں پر لڑکی کھڑی تھی، اس پر نظر پڑ گئی، کیونکہ اللہ کی حفاظت ہٹ گئی. اب گناہ کرنا آسان ہو گیا. جیسے ہی نظر پڑ گئی دل دے بیٹھے، اب وہیں بیٹھ گئے. مریدوں نے کہا حضرت چلیے، کہا نہیں میں تو اس سے شادی کروں گا. وہ عیسائی لڑکی تھی، شادی کرنے کے لیے تیار، بہت سمجھایا، رو رہے چلا رہے پیٹ رہے لیکن مانتے نہیں. کہا شادی کروں گا میں کس کا؟ اس نے کہا عیسائی ہونا پڑے گا تب شادی کروں گی. کہا منظور ہے مجھے. سور چرانے پڑیں گے؟ کہا مجھے منظور ہے. بہت روئی پیٹے چلائے مرید لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت نے عیسائیت اختیار کر لی. حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی بستی عراق کے اندر جا کر اطلاع کی کہ حالات ایسے ایسے ہوئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، عورتیں پاگل ہو گئی، کیونکہ سب کے دل کی دھڑکن تھی نا وہ. تو 1 سال کے بعد مریدوں کو یاد آیا، جا کر دیکھے تو صحیح شیخ کی کیا حال ہے. گاؤں میں آئے، اس بستی میں آئے، پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ پر دیکھو سور چرا رہا ہوگا. جا کر دیکھا تو بالکل اوپر تک کے کپڑے باندھے ہوئے ہیں، ڈنڈا لیے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. مرید جا کر پہنچ گئے. چلیے حضرت. کہا حضرت قرآن کریم آپ تو حافظ تھے، یاد ہے؟ کہا کہ پورا قرآن بھول گیا ہوں، اللہ رب العزت کی صرف ایک آیت یاد ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے وہ بہت دور کی کھائی میں جا کر پڑ جاتا ہے. کہا 30,000 یا اس سے کچھ زیادہ حدیثیں آپ کو یاد تھی، کیا آپ کو کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ کہا ایک حدیث یاد ہے کہ من بدل دین ہو فقتلوا، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. یہ کہا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس کہا مجھے اب چھوڑ دو، میرے حال پر چلے جاؤ. یہ جانے لگے. 3 دن کا سفر طے ہو گیا مریدوں کا، 3 دن کا. آگے پانی کی ایک نہر تھی، دیکھا کہ کوئی غسل کر کے اندر سے نکل رہا ہے، دیکھا کہ کوئی غسل کر کے نکل رہا ہے. ایک کہنے لگا یار کوئی نہیں ہے، اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی. کہا بیوقوف جیسی بات مت کرو، ہم 3 دن چل چکے ہیں، حضرت کو تو وہاں چھوڑ کر آئے. دوسرا کہتا نہیں ابو عبداللہ اندلسی. تیسرا کہتا قریب جا کر دیکھا تو شیخ اندر سے غسل کر کے نکلے ہیں، حالت بدل چکی ہے بالکل. کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا تم لوگ جب آئے حضرت کہا مجھے، شیخ کہا قرآن کی بات یاد دلائی، حدیث کی بات یاد دلائی، میرے آنکھوں میں سے 2 آنسو نکلے. اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ نے میرا ایمان بھی لوٹا دیا، میری ولایت بھی لوٹا دی، اور یہ کرامت دی کہ جو راستہ تم 3 دن میں چلے تھے مجھے 1 لمحے میں نصیب. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھا قرآن کا حافظ تھا، عالم تھا، حدیث نبوی کا، لیکن اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اسی لیے کہا علماء ان کو تو اللہ اپنے علم کی برکت سے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دے گا. اور میں نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، دونوں بزرگوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے، کانوں سے سنا ہے. ایک کو سیہور کے اجتماع میں اور ایک کو حیدرآباد کے اجتماع میں یہ کہا تھا علماء کی غیبت کرنے والوں خطرہ ہے کہ اللہ تم سے تمہارے ایمان کو سلب کر دے گا، ایمان سے محروم کر دے گا. میرے بھائیو یہ ہے علم کی فضیلت. اللہ مجھے اور آپ کو علم سے محبت نصیب فرمائے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو علم سے وابستہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.